बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल रियाज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल उर्दू तहकीक। दुनिया में हर शख्स के अंदर कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर पाई जाती है और ये एक हकीकत है कि वो शख्स ही दुनिया में कामयाब हुआ है जिसने अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाया है। वो शख्स कभी कामयाब हो ही नहीं सकता जो अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत नहीं बना सकता। आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसे लोगों का जिक्र करूंगा जिन्होंने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया और बहुत बड़े लेवल की कामयाबी हासिल कर ली। इनमें पहले नंबर पर है वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी के नाम से कौन ना वाकिफ होगा। मिकी माउस का क्रिएटर और बिलियनर्स में शामिल होने वाला ये शख्स जब एक अखबार के अंदर कार्टून बनाने की जॉब कर रहा था तो एक दिन ये अपनी जॉब पर हस्बे मामूल गया तो इसके सामने एक लेटर रखा हुआ था जो इसके बॉस ने रखा था और उसका मकसद इसको इसकी जॉब से फारग करना था। उस लेटर में लिखा था कि तुम्हें तुम्हारी जॉब से 3 वजूहात की बिना पर फारग किया जाता है। पहली वजह कि तुम डीप थिंकिंग नहीं कर सकते, तुम्हारी सोच एक महदूद सोच है, जबकि कार्टूनिस्ट में कामयाबी के लिए तुम्हें ज़रूरी है कि तुम्हारी डीप थिंकिंग होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर तुम्हारे अंदर डिसीजन मेकिंग ही नहीं है, तुम फैसला नहीं कर सकते, फैसला साजी की सलाहियत तुम्हारे अंदर है ही नहीं। और तीसरे नंबर पर तुम मुस्तकिल मिजाज भी नहीं हो। इसके बाद वाल्ट डिज्नी जाकर एक जगह पर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं अपना कोई काम शुरू करूं, मैं क्या करूं। तो इस दौरान उसको एक चूहा तंग करने लग गया और बार बार आता और उसको तंग करता। उसके ज़हन में एक आइडिया आया और उसने इस चूहे का नाम मिकी माउस रख लिया, यानी इस चूहे का नाम मिकी रखा और इससे एक नया कैरेक्टर बन गया जिसको मिकी माउस कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। वाल्ट डिज्नी जब अपनी पीक पर पहुंच चुका तो एक शख्स ने उससे पूछा कि आप इतनी बड़ी कामयाबी आपने कैसे हासिल कर ली। तो वाल्ट डिज्नी ने बताया कि मेरे अंदर 3 खूबियाँ थीं। पहली खूबी कि मेरी डीप थिंकिंग थी, दूसरी खूबी कि मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर थी और तीसरी खूबी कि मैं मुस्तकिल मिजाज था। यानी वही 3 चीज़ें हैं जो उसके बॉस ने एक लेटर पर लिख के उसको फारग किया था। इसने अपनी उन्हीं कमज़ोरियों को अपनी ताकत बना लिया और कामयाबी हासिल कर ली। दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी क्रिकेटर सईद अनवर का नाम आता है। सईद अनवर ने 1997 में 194 रन्स बनाए 142 बॉल्स पे और ये किसी भी 50 आवर्स के वनडे में सबसे बड़ा स्कोर था जो कि 1997 से 13 ईयर्स आगे तक 2010 तक रहा। ये बहुत बड़े अरसे तक एक रिकॉर्ड था और ये बनाया भी अपने हरीफ मुल्क इंडिया के ख़िलाफ़ था। यानी एक वनडे में 194 का रन्स बहुत बड़ा स्कोर शुमार किया जाता था। जब ये रिकॉर्ड सईद अनवर बना रहा था तो उस मैच को अगर आप देखें तो सईद अनवर पूरी तरह से फिट भी नहीं था और सही तरह से खेलने की सलाहियत भी मुश्किल थी, तो जिसकी वजह से इसके रनर के तौर पर शाहिद अफरीदी को आना पड़ा। ज़ाहिरी तौर पर यह सईद अनवर की एक कमज़ोरी थी कि वो पूरी तरह से फिट नहीं था और उसके लिए अच्छे मौके नहीं थे कि वो अच्छी तरह से खेल सके। लेकिन सईद अनवर ने ये सोचा कि मुझे तो भागना तो इस मैच में पड़ेगा ही नहीं, मेरा रनर तो शाहिद अफरीदी है, लिहाजा मुझे खड़े होके ही छक्के चौके लगाने और अच्छी तरह से खेलना है। तो चुनाचे उसने अपनी इसी बात को फोकस किया कि मुझे भागने से मुझे फुर्सत मिल गई, सिर्फ एक खड़े होके ही खेलना है, और वो बहुत अच्छी तरह से खेलने लग गया। और इसमें उसने उस वनडे के अंदर 194 रन्स कर दिए जो 13 साल तक हाईएस्ट स्कोर के तौर पे रिकॉर्ड उसका रहा। तीसरे नंबर पर जो मुल्क चाइना है, इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी आबादी पहले भी थी और अब भी है। अब ज़ाहिरी तौर पर ये किसी भी मुल्क के ड्रॉबैक के तौर पर या उसकी कमज़ोरी शुमार होती है, कितनी ज़्यादा आबादी, वो इस सब को खुराक कैसे पूरा करे और सहूलियात इन सबको कैसे दे और सबको रोज़गार कैसे दे। लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट्स ने ये सोचा ये हमारी कमज़ोरी है तो हम इसको अपनी ताकत क्यों ना बना लें। लिहाजा उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाई, अपनी अवाम को बहुत ज़्यादा एजुकेट किया, अपनी लेबर को बहुत ज़्यादा स्किल्ड किया, जिसकी वजह से चाइना आज बहुत बड़ी इकनॉमिक पावर है और अनकरीब ये सुपर पावर का ऐलान भी करने वाली है। तो चाइना की जो कमज़ोरी थी उसकी ज़्यादा आबादी, उसी को उन्होंने अपनी ताकत के तौर पर बना लिया। तीसरे नंबर पर
ایک واقعہ ہے جو قرآن شریف میں بھی بیان ہوا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام یہ مسلمان بادشاہ تھے اور جالوت کافر بادشاہ تھا۔ جالوت بہت بڑے جسم کا مالک تھا، دیو ہیکل بندہ تھا، تو اس کے مقابلے میں طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا جانشین اور اپنا کمانڈر بنا کر بھیجا کہ آپ نے جالوت کا مقابلہ کرنا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو ایک شخص نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم بھی ہے آپ کس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ کے مقابلے میں جالوت ہے جس کا بہت بڑا جسم ہے، آپ اس سے کیسے لڑیں گے؟ وہ تو ایک دیو ہیکل بندہ ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا بہت بڑا جسم ہے، پھر تو میرے لیے بہت ہی آسانی ہو جائے گی، یہ تو میری کمزوری نہیں بلکہ میری طاقت ہے، اور وہ اس طرح کہ میرا نشانہ خطا ہی نہیں جائے گا، میرا نشانہ تو ہر صورت میں لگے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ داؤد علیہ السلام نے فتح پائی اور جالوت کو وہیں پر قتل کر دیا۔ 5ویں نمبر پر امریکہ کا سابقہ پریزیڈنٹ باراک اوباما ہے۔ اس کو ایک شخص نے کہا کہ تم ایک سیاہ فام ہو، اور امریکہ کی تاریخ میں سیاہ فام کوئی پریزیڈنٹ تو دور کی بات کسی بڑے عہدے تک نہیں گیا۔ لیکن باراک اوباما نے کہا کہ میں تمہاری بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ امریکہ میں اس سے پہلے سیاہ فاموں پر بڑا ظلم ہوا ہے اور ان کو کسی بڑے عہدے تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس متواتر ظلم کی وجہ سے باقی سفید فام امریکیوں کے اندر ایک رحم کا مادہ پیدا ہو گیا ہے، وہ اس ظلم سے تھک چکے ہیں، لہٰذا میں اپنی اس سیاہ رنگت کی کمزوری کو اپنی طاقت بناؤں گا، اور میں اس رحم کے مادے کو اپنی طاقت کے لیے استعمال کروں گا۔ لہٰذا سب نے دیکھا کہ باراک اوباما واقعی امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ 6 نمبر پر جس شخصیت کا نام ہے وہ مولانا اسلم شیخو پوری صاحب رحمہ اللہ ہیں۔ مولانا اسلم شیخو پوری رحمہ اللہ کو مفسر قرآن کے طور پر ساری دنیا جانتی ہے، بلکہ مولانا اسلم شیخو پوری رحمہ اللہ کے درس قرآن پر جو ویب سائٹ بنی درسقرآن.com، یہ اپنے دور کی سب سے فیمس ویب سائٹ بن گئی جس کے ویور سب سے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو مولانا اسلم شیخو پوری رحمہ اللہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ معذور پیدا ہوئے، وہ چل پھر بھی آسانی سے نہیں سکتے تھے، تو اس چیز کو انہوں نے اپنی کمزوری نہیں بنایا بلکہ اس کو انہوں نے اپنی طاقت بنا لیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں چل پھر تو سکتا نہیں ہوں، لہٰذا انہوں نے مطالعہ شروع کر لیا۔ بیٹھنا تو ایک جگہ پہ تھا تو انہوں نے مطالعہ شروع کیا اور بکس کو پڑھنا شروع کیا، اور بہت بڑے مفسر قرآن بن گئے جن کے درس سے بہت لوگوں نے استفادہ کیا۔ ابھی بھی ان کے درس قرآن انٹرنیٹ سے لوگ بہت بڑی تعداد میں اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ 7ویں نمبر پر جس بندے کا میں ذکر کروں گا وہ انڈیا کے ایک موٹیویشنل سپیکر ہے ٹی ایس مادان۔ اس شخص کا ایک حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے 7 ماہ تک یہ بیڈ پر رہا۔ اس نے سوچا کہ میں بیڈ سے تو اٹھ نہیں سکتا، لہذا اس نے بھی بہت زیادہ کتابیں پڑھنا شروع کر لیں، اور اتنی زیادہ اس نے کتابیں پڑھی کہ یہ ایک بہت بڑا موٹیویشنل سپیکر بن گیا، اور آج اس کی یوٹیوب چینل اور مختلف طریقوں سے بہت سے لوگ اس کی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ 7ویں نمبر پر جو شخص ہے وہ ہے پیریکلس۔ یہ یونان کا ایک بہت بڑا لیڈر گزرا ہے جس نے یونانی قوم کے اندر ایک بہت بڑی تحریک پیدا کی، یونانی قوم کو غلامی سے نجات دی، یونان کے اندر بہت بڑی تبدیلی لے کر آیا۔ اس شخص نے یونان کے اندر انقلاب لانا تھا، اور اس کے لیے اس نے لوگوں کے سامنے آنا تھا اور ان کے سامنے تقریر کرنی تھی، ان کو اپنا پیغام پہنچانا تھا، لیکن اس شخص کے اندر 3 بہت بڑی کمزوریاں تھیں۔ پہلی کمزوری یہ تھی کہ اس شخص کا مطالعہ بہت کم تھا۔ اب جس شخص کا مطالعہ بہت کم ہو وہ کیسے لوگوں تک اپنا پیغام اچھے طریقے سے پہنچائے؟ دوسرا مسئلہ اس کا یہ تھا کہ یہ بات کرتے ہوئے اپنے کندھوں کو مسلسل اوپر کی جانب اچکاتا تھا، جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو ہنسی آ جاتی۔ تیسرا اس کا بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا سانس پھولنے لگ جاتا، جیسے ہی بات کرتا، تقریر کرتا، اس کا سانس پھولتا تیزی سے۔ اب اس نے اپنے ان تینوں کمزوریوں کو اپنی طاقت میں کیسے بدلا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر بند کر لیا، اور اس نے کہا کہ میں مہینوں تک اس کمرے سے نہیں نکلوں گا۔ اس کمرے کے اندر رہ کر اس نے بہت بڑی تعداد میں کتابیں پڑھنا شروع کر لیں اور بہت بڑا علم حاصل کر لیا۔ دوسرے نمبر پہ اس کا جو مسئلہ تھا کہ یہ اپنے کندھوں کو اچکاتا تھا، تو اس کے لیے اس نے ایک جگہ تعمیر کروائی۔ اس جگہ میں اوپر سے اس نے 2 سریے نیچے لے کر آیا، وہ سریے اس کے
کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ یہ اپنی تقریر کی جب مشق کرتا تو اس میں جیسے ہی کندھے اوپر اچکاتا وہ سریے اس کے کندھوں کے ساتھ ٹکراتے اور اسے چپتے، اور یہ پھر کندھوں کو نیچے کرتا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت بن گئی کہ یہ کندھوں کو اوپر نہیں کرتا تھا، کیونکہ جیسے ہی اوپر کرتا اسے پتہ ہے اب تکلیف ہونی ہے، تو اس کی ترتیب بن گئی کہ تقریر کے دوران اس نے اپنے کندھے اچکانا بند کر لیے۔ اور اس کا جو تیسرا مسئلہ تھا کہ اس کو تقریر کے دوران جو سانس پھولتا تھا، اس کے لیے اس نے ایک بہت بڑی ایکسرسائز شروع کر لی۔ یہ کتنے ہی میلوں تک بھاگتا رہتا اور اس طرح سے اس کے سانس پھولنے کا کام بھی ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد جب اس نے اپنی تینوں کمزوریوں کو اپنی طاقت بنا لیا تو اس کے بعد یہ جب تقریر کرتا تو اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ آتے اور اس نے اپنی تقریروں کے ذریعے وہاں پر ایک بہت بڑا انقلاب لے آیا۔ 9ویں نمبر پر جو شخص ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا تاجر ہے اور بہت بڑا سرمایہ کار ہے، جو پاکستان کا بہت امیر بندہ ہے۔ یہ بندہ پہلے بیرون ملک ہوا کرتا تھا، پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آ گیا اور یہاں پر اپنا کاروبار شروع کیا اور بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو اس کی کامیابی کے بعد ایک شخص نے اس سے سوال کیا کہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ آپ دوسرے ملک سے پاکستان آئیں اور یہاں پر آپ کاروبار کریں اور پھر آپ کامیاب کیسے ہو گئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں جس سیکٹر میں کام کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایمانت دار نہیں تھے، وہ دھوکہ دہی بھی کر رہے تھے اور وہ اپنی کمٹمنٹ پر بھی پورا نہیں تھے اور لوگوں کو اور گاہکوں کو سیٹسفائی بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ تو مجھے یوں لگا کہ یہ ایک کمزوری ہے کہ جس ملک میں آ گیا ہوں وہاں پر یہ حالات ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تو میرے لیے ایک پلس پوائنٹ بھی بن سکتا ہے کہ میں اگر یہاں پر ایمانت داری شروع کر لوں، میں یہاں پر گاہکوں کے ساتھ کمٹمنٹ کو پورا کرنا شروع کر لوں، میں یہاں پر ان کو اچھی سروسز دوں، تو میں تو بہت آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو لہٰذا میں بہت جلد بہت آسانی کے ساتھ کامیاب ہو گیا اور میں نے انہی ساری چیزوں کو جو کہ یہاں کی کمزوری تھیں تو ان کو میں نے طاقت بنا لیا۔ اگر آپ کے اندر کوئی بھی خامی ہے اور آپ اس کو اپنی طاقت بنانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس کو کیسے اپنی طاقت بنا سکتے ہیں، تو کمنٹ میں ضرور لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ آپ اپنی اس کمزوری کو اپنی طاقت میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر سب سے بڑی کون سی وجہ ہے کہ زندگی میں ہر شخص کامیابی چاہنے کے باوجود کامیاب نہیں ہو پاتا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ جاننے کے لیے یہاں کلک کیجئے۔